بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارہ پاکیزگی کی کتاب، یعنی طہارت کا بیان، پاکیزگیوں کا اس میں بیان آئے گا کہ کون سی چیز پاک ہوتی ہے، کون سی ناپاک ہوتی ہے، ناپاک چیز پاک کیسے ہو سکتی ہے، کیسے نہیں ہو، یہ ساری باتیں اس میں ذکر ہیں۔ باب المیاہ، پانیوں کے بارے میں باب ہے کہ پانی کیسے پاک ہوتا ہے، کیا پاک کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، یہ ساری چیزیں اس میں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی البحر، سمندر کے پانی کے متعلق کہ هو الطہور ماؤہ، کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ پاک ہے، الحل میتتہ، اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ اخرجہ الاربعہ، اس کو چار نے روایت کیا ہے، یعنی پہلے تین اماموں کے علاوہ جو باقی آخری چار بچتے ہیں وہ کون کون سے چار؟ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ابن ابی شیبہ واللفظ لہ، اور امام ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور یہ الفاظ انہی کے ہیں، یہ جو یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں ان کی کتاب کے الفاظ ہیں۔ وصححہ ابن خزیمہ والترمذی، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث یہ والی بالکل ٹھیک ہے۔ رواہ مالک و شافعی و احمد، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ روایت جو تفصیل سے ہے وہ مسند احمد کے اندر ذکر ہے، وہاں پہ آتا ہے کہ بنو مدلج ایک قبیلہ تھا، اس کے ایک آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی ہم تو سمندروں میں ہوتے ہیں، تو طبرانی شریف میں اس بندے کا نام بھی ذکر ہے، عبداللہ یہ نام ہے اس کا۔ تو اس نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی ہم سمندروں میں سفر کرتے ہیں، کاروبار وغیرہ ہوگا یا جو بھی ہوگا اس سلسلہ میں، تو اگر جو پانی ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں، اگر پانی سے ہم وضو وغیرہ کر لیں یا اس طرح ہاتھ وغیرہ دھو لیں تو وہ تو ختم ہو جائے گا، پھر ہم پئیں گے کیا؟ اگر وہ پانی پی لیں تو پھر وضو کا نہیں بچتا، اس طرح کے لیے ہم استعمال کیسے کریں؟ تو اللہ کے نبی سے اس نے یہ سوال کیا، صحابی رسول نے، مطلب انہوں نے یہ سوال کیا عبداللہ نام کے جو فرد تھے کہ ہم پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے نبی نے ان کو پانی کے بارے میں بھی فرما دیا کہ بھائی سمندر میں جہاں آپ سفر کرتے ہو اس سمندر کا پانی بھی پاک ہے، اور پھر آپ کی مطلب فصاحت و بلاغت دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کی حکمت دیکھیے کہ آپ نے پھر سوچا ہوگا کہ بھائی یہ پانی کیا پوچھ رہا ہے، کل کو اس کو بھوک بھی لگ جائے گی، تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بھائی الحل میتتہ، اس کا مردار بھی حلال ہے۔ یعنی اتنا اسلام جو ہے انسان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے، یہ دین فطرت ہے نا، اس لیے مطلب کہ انسان کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس دین میں آسانیاں رکھ دی ہوئی ہیں کہ جب سمندر میں سفر کر رہے ہو تو اس کا پانی بھی یوز کر سکتے ہو اور اس کے مردار کو بھی کھا سکتے ہو۔ اور نبی سعید الخدری حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء الطہور، ان کے پانی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، لا ینجسہ شیء، کوئی چیز اس کو جو ہے نجس نہیں کر سکتی۔ یہ بئر بضاء ایک کنواں تھا، اس کے بارے میں سوال ہوا تھا، وہاں لوگ اپنی چیزیں پھینک دیتے تھے، مطلب اضافیات جو تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی نجس نہیں ہوتا، یہ پاک ہوتا ہے۔ آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں، پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا ینجسہ شیء الا ما غلب علی ریحہ و طعمہ و لونہ، کہ پانی جو ہے تب تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، بو یا ذائقہ جو ہے یہ تبدیل نہ ہو جائے۔ یہ روایت تو خود ضعیف ہے، رشدین بن سعد اس میں کراوی ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن یہ روایت جو ہے بالمعنی ٹھیک ہے، کیونکہ آگے روایات جو آ رہی ہیں وہ بالکل اس سے مطابقت رکھتی ہیں، وہ روایات ٹھیک ہیں۔ اور بہقی شریف کے اندر، بہقی شریف میں یہ روایت ہے کہ الماء طہور الا ان تغیر، کہ جب تک پانی کا نہ بدل جائے ریحہ، اس کی بو نہ بدل جائے، او طعمہ، اس کا ذائقہ نہ بدل جائے، او لونہ، اور اس کی اپنا رنگ نہ بدل جائے، یعنی پانی کا رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل نہ ہو، کس وجہ سے؟ بنجاست تحدث فیہ، کہ کسی نجاست کے گرنے کی وجہ سے اگر رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے تو تب پانی ناپاک ہوتا ہے، ادروائز پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ہم سادہ پانی دیکھتے ہیں، یہ پاک ہے، ہم کوک، 7 اپ، سپرائٹ یا شربت ہی چلے لگا لیں، کوک سب چیزوں کو چھوڑیں، اب شربت جو ہے جام شیرین دیکھ لیں یا روح افزا دیکھ لیں یا کوئی شربت مطلب دیکھ لیں، اب جب وہ شربت ہوتا ہے اس کا رنگ بھی چینج ہے، اس کی بو بھی اور ہے، اس کا ذائقہ بھی اور ہے، لیکن وہ پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ بنجاست تحدث فیہ، کیونکہ اس میں کوئی نجاست تو گری ہی نہیں ہے۔ اگر نجاست گرنے کی وجہ سے، پالیدگی، ناپاکی، گندی چیز گرنے کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ چینج ہوتا ہے، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، تب پانی ناپاک ہے۔ اگر کوئی گندی چیز نہیں گری ہوئی، پھر پانی اپنا رنگ بھی بدل گیا، بو بھی بدل گیا، ذائقہ بھی بدل گیا، جتنا مرضی بدلے تب تک ناپاک نہیں ہے جب تک اس میں کوئی نجاست نہ گر جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان الماء قلتین، جب پانی 2 کلے ہو، لم يحمل الخبث، تو پانی ناپاک جو ہے نہیں ہو سکتا۔ 2 کلے تقریباً یہ 220 225 کلو اتنا بنتا ہے۔
اور فی لفظ، اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں کہ لم ینجس، ناپاک نہیں ہوتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، کہ کوئی بندہ رکے ہوئے اسٹاپ پانی کے اندر، کھڑے پانی کے اندر جو ہے غسل نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ وہو جنوب، وہ اس حالت میں کہ وہ ناپاک ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ مطلب غسل کرے گا تو اس کی ناپاکی کی کوئی چیز، کوئی غلاظت یا کوئی اور چیز جو ہے اس پانی کے اندر بھی شامل ہو سکتی ہے، یا کوئی اور بھی حکمت اس میں ہوگی۔ مطلب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے ہوئے کھڑے پانی کے اندر غسل کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جیسے لوگوں نے گھروں کے اندر ٹب وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ ٹب کے اندر پانی رکا ہوا ہے، کھڑا ہے، کوئی بندہ جا کے اس ٹب کے اندر بیٹھ کے غسل کرنا شروع کر دے تو یہ چیز منع ہے، اس طرح منع ہے۔ یا کوئی آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پانی کی قلت ہے اور وہاں پہ پانی لوگوں نے تھوڑے تھوڑے گھاٹ بنا کے محفوظ کیا ہوا ہے، یا زمین کھود کے، یا کوئی بھی مطلب پول بنا کے چھوٹا سا، اس کے اندر پانی محفوظ ہے، آپ جا کے اس پول کے اندر غسل کرنا شروع کر دیں تو یہ چیز منع ہے۔ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہے کہ لا یبولن احدکم فی الماء الدائم، کوئی بندہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب بھی نہ کرے۔ الذی لا یجری، وہ پانی جو چلتا نہیں ہے، نہری پانی ہو وہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ نہر چلتی ہے، مطلب اس طرح کی، یا کھالا جا رہا ہے آپ کے گاؤں کے ساتھ تو کھالا تو چل رہا ہے، وہ تو ٹھیک ہے، چلو اگر اس میں کوئی بچہ یا بڑا کوئی پیشاب وغیرہ کر بھی دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر پانی رکا ہوا ہے، سٹاپ ہے، کھڑا ہے، ایک جگہ سٹل ہے، تو اس کے اندر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ثم یغتسل فیہ، کیونکہ پھر اس کے اندر ہو سکتا ہے غسل کیا جائے، کوئی بندہ آ کے اس میں غسل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تو پانی ناپاک ہوگا۔ وہ ابو داؤد کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ ولا یغتسل فیہ من الجنابہ، اس کے اندر جنابت کا غسل نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ناپاکی والا جو غسل ہوتا ہے وہ کھڑے پانی کے اندر نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ کر بھی سکتے ہیں، سادہ اگر کوئی ویسے ہی جسم ٹھنڈا کرنے کے لیے نہاتا ہے کہ چلو یار میں ہلکا سا نہا لوں، چلو وہ نہا لے، یعنی جس کا جسم ناپاک نہ ہو، جسم پاک ہو، تو وہ بندہ نہا بھی سکتا ہے۔ ان رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، ایک صحابی سے بیان ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور الرجل بفضل المرأة، یا مرد غسل کرے کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے، اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے۔ ولیقترفا جمیعا، چاہیے کہ دونوں اکٹھے چیلو بنیں، اکٹھے مطلب نہا سکتے ہیں۔ اسنادہ صحیح، سند اس کی صحیح ہے۔ اور اس سے آگے روایت ہے ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ، حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، اخرجہ مسلم، یہ مسلم کی روایت ہے۔ اب یہ ناسخ منسوخ بھی ہو سکتی ہیں کہ یعنی جو ہے مطلب پہلے آپ نے کیا بعد میں منع فرما دیا، یا پہلے آپ نے منع فرمایا بعد میں خود کر دیا۔ تیسری روایت کے اندر جو ہے اس کی بڑی تھوڑی سی وضاحت مل جاتی ہے کہ لیے اصحاب سنن میں روایت ہے، جس کے ساتھ جس حدیث میں سنن کی حدیث ہوں، روزمرہ کے حوالہ سے حدیث ہوں، ان کتابوں کے اندر روایت ہے اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نے، ایک زوجہ نے، یعنی امہات المومنین میں سے کسی ایک خاتون نے ایک ٹب کے اندر، ایک جفنا کے اندر غسل کیا، مطلب اس سے پانی لے کے غسل کیا۔ فجاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یغتسل منہا، آپ نے بھی اس سے غسل کر لیا۔ فقالت، وہ کہنے لگیں انی کنت جنبا، کہ اللہ کے نبی مجھ پر تو غسل واجب تھا، میں نے تو اس میں غسل کیا ہوا تھا۔ فقال، آپ نے فرمایا ان الماء علی جنب، کہ پانی تو مطلب پانی پہ تو نہیں تھا نا غسل واجب، غسل تو آپ پہ واجب تھا، پانی پہ تو واجب نہیں تھی، یعنی پانی پاک ہی ہے۔ مطلب کہ کوئی آدمی جو ہے اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتا ہے، یعنی میاں بیوی جو ہیں ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ ٹب کے اندر تھوڑا سا پانی رہ گیا، بیوی کے ہو یہ تو اس کا پانی، یہ تو میں گرا کے نیا پانی بھروں، تو ایسا نہیں ہے، مطلب میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے کا جو بچا ہوا پانی ہے اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہور اناء احدکم، کہ تم میں سے کسی ایک کے جو برتن کو پاک کرنا یہ ہے، اذا ولغ فیہ الکلب، جب اس میں کتا منہ پھیر جائے، یعنی اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لیتا ہے، برتن جھوٹا کر دیتا ہے، تو اس کو کیسے پاک کرنا، اس کو پاک کرنے کا آپ نے طریقہ بتایا ہے کہ یغسلہ 7 مرات، اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اولاہن بالتراب، ایک مرتبہ پہلی مرتبہ اسے مٹی سے بھی دھونا ہے، یعنی مٹی سے صاف کرنا ہے۔ وفی لفظ لہو، اور مسلم شریف کے اندر جو الفاظ ہیں فلیورک ہو، کہ جو اس کے اندر چیز ہو برتن میں وہ گرا دینی ہے۔ اخراہن او اولاہن بالتراب، کہ پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ جو ہے مٹی سے صاف کرنا ہے، تو باقی 6 مرتبہ جو ہے پانی سے دھونا ہے اچھی طرح، تاکہ اس کے اندر جو جرم ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ مٹی جو ہے یہ جراثیم کش بھی ہوتی ہے،
پہلے بلکہ لوگ یہی کیا کرتے تھے، کسی کا ہاتھ جل جانا یا زخم ہو جانا، زمین سے مٹی اٹھانی، اس کو دم کرنا، ہاتھ کے اوپر لگا دینا، وہ ٹھیک بھی ہو جاتا تھا۔ تو بہرحال اب اسٹیرائڈس کا دور آ گیا، اینٹی بایوٹکس کا دور آ گیا، لوگ ان نیچرل چیزوں سے جو ہے پیچھے کو ہٹتے جا رہے ہیں۔ بہرحال یعنی اگر کسی چیز میں کتا منہ ڈال جائے تو اس کو پھر پہلے تو اس کے اندر جو چیز ہے اسے گرا دینا چاہیے، اور بعد میں اس کو ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ صاف کرنا چاہیے اچھی طرح، اور پھر 6 مرتبہ جو ہے اسے پانی سے بھی دھونا چاہیے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرہ، آپ نے بلی کے متعلق فرمایا کہ انہا لیست بنجس، کہ بلی جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، انما ہی من الطوافین علیکم، کہ یہ تو تم پہ آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو اکثر آنے جانے والی چیز ہے، یہ تو مطلب ناپاک نہیں ہے۔ لیکن اگر بلی چوہا کھا کے آ رہی ہے یا کوئی نجس چیز اس کے منہ کو لگی ہوئی ہے تو وہ ناپاک ہے، وہ حصہ ناپاک ہے۔ اگر بلی مطلب کہ کو کھانے کی چیز میں منہ ڈال جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بلی کا بال وغیرہ اس میں لگا، چلو اس کو گرا دیں، بلی ناپاک نہیں ہے، لیکن اگر وہ چوہا کھا کے آئی ہے یا اس طرح کی کوئی نجس چیز آپ نے چیز میں دیکھ لی ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو یوز نہیں کرنا۔ باقی آپ جو ہے بلی مطلب گھر میں آ جا سکتی ہے، یہ ناپاک چیز نہیں ہے، کتے کو نہیں آنے دینا چاہیے، بلی اگر آتی جاتی رہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب جنہوں نے شکاری کتے یا حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اور احکامات ہیں، وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جاء اعرابی، ان کے ایک آدمی آیا، ایک عربی آیا، ایک دیہاتی آدمی آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد کے ایک کونے میں آ کے پیشاب کر دیا، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹنے لگے، لوگ دوڑے اس کی طرف، مطلب ڈانٹنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، فنہاہ النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دی، لوگوں کو منع کر دیا کہ نہیں بھائی اس کو کچھ نہ کرو، چھوڑو۔ فلما قضا بولہ، جب اس نے مکمل طور پہ تسلی کر لی، اس نے یعنی پیشاب کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب، آپ نے حکم دیا ایک ڈول لانے کا، من مائن، جس میں پانی تھا، فاہریق علیہ، آپ نے اس کے پیشاب پر وہ پانی بہا دیا۔ یعنی اگر کوئی مسجد کے اندر یا کسی بھی جگہ پہ کوئی بچہ یا بڑا کو پیشاب کر دیتا ہے یا نجاست اگر لگ جاتی ہے تو وہاں پر پانی بہا دینا ہی کافی ہے، پانی بہا دینے سے وہ جگہ جو ہے ناپاک نہیں رہتی بلکہ پاک ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، کہ ہمارے لیے 2 مردار اور 2 قسم کے خون جو ہے یہ حلال ہیں، فاما المیتتان فالجراد والحوت، کہ ٹڈی اور مچھلی جو ہے، یہ ٹڈی جنگلوں میں پائی جانے والی ٹڈی اس کی بات ہو رہی ہے، وہ ٹڈی نہیں ہے جو ہمارے گھروں میں پھرتی، یہ نہیں، یہ کوئی اور ٹڈی ہے، میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھی اور کافی میں نے جو ہے اس کے بارے میں تحقیق کی، لیکن مجھے کہیں نظر تو نہیں آئی، ہوتی ہوگی بہرحال، اب بھی ہو سکتا ہے یہ ہوتی ہو چیز ہوگی یہ موجود۔ تو بہرحال یہ ٹڈی جو ہے جو جنگلوں میں پائی جاتی ہے وہ ٹڈی، اور ہوت مچھلی، یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ مردار حلال ہیں۔ وامد دمان، اور جو 2 خون حلال ہیں وہ ہے فتحال والکبد، کہ تلی اور جگر، یہ جانور کا جو ہوتا ہے حلال جانور کا تلی اور جگر، یہ دونوں چیزیں حلال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی شراب احدکم، کہ جب تم میں سے کسی ایک کے پینے کی چیز میں کوئی مکھی گر جائے، فلیغمس ہو، تو چاہیے کہ وہ اسے ڈبوئے، ثم لینزعہ، پھر اس کو نکال پھینکے، یعنی ایک دفعہ مکھی کو اندر ڈبو دے اور پھر اس کے بعد اس کو نکال کے باہر پھینک دے۔ کیوں؟ فإن فی احد جناحیہ داء، کہ اس کے جو مکھی کے جو پر ہیں اس میں ایک پر کے اندر بیماری ہوتی ہے، وفی الآخر شفاء، اور دوسرے پر کے اندر جو ہے شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اور ابو داؤد کے اندر، یہ بخاری کے اندر بھی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر، اور ابو داؤد شریف کے اندر جو روایت ہے اس کے اندر الفاظ یہ بھی ہیں کہ وَإِنَّهُ يَتَّكِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ دَاءٌ، کہ مکھی وہی پر پینے کی چیز میں ڈالتی ہے جس کے اندر بیماری ہوتی ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اچھی طرح ڈبو دیں تاکہ شفا والا پر بھی اندر آ جائے، تو بیماری اور شفا دونوں اکٹھے ہو کے مطلب معاملہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر کسی کا نہیں دل کرتا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے کہ مکھی گری اب اس کو ڈبو کے نکال کے پھینکنا اور وہ پانی پینا ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس مطلب اضافی چیز موجود ہے تو آپ اس کو نکال کے پھینک کے مطلب وہ پانی ضائع بھی کر سکتے ہیں، یعنی فرض نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے، مسئلہ آپ نے بیان فرما دیا کہ یہ اس طرح مسئلہ ہے۔ اچھا جی، حضرت ابو واقد اللیثی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما قطع من البہیمہ، کہ جو حصہ جانور سے کاٹ لیا جائے وہی حیۃ، جانور زندہ ہو، فہو میت، تو وہ مردار ہے۔ یعنی اگر کوئی مطلب مثال کے طور پہ کسی کے گھر مہمان آ گئے، اب اس نے دیکھا یار مہمان ایک ہی ہے، اس کے لیے تو 1 لیگ پیس بھی کافی ہے، وہ زندہ مرغی سے لیگ پیس اتار دے،
تو اس طرح جو بھی اتارا جائے گا، یہ پہلے عرب جو ہے یہ اس طرح کے کام کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، عربی لوگ کیا کرتے ہوں گے ایسے. تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ زندہ جانور کا کوئی بھی اگر جسم کا آپ حصہ اتارتے ہو تو وہ اتارا گیا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہی رہے گا. تو یہاں پہ یہ باب المیاہ جو ہے پانیوں کا باب ختم ہوتا ہے. اس کے آگے اب شروع کرتے ہیں جی باب الآنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ برتنوں کے بارے میں جو بیان ہے، برتنوں کا باب.